عائشل، یہ تمہارا ڈرامہ نہیں ہے جہاں تم اپنی مرضی سے اسکرپٹ بدلو گی اور تالیاں بجوا کر نکل جاؤ گی۔ یہ میرا تھیٹر ہے اور یہاں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں سڑک سے اٹھا کر پالا ہے، اس لیے تمہاری زندگی کا سودا کرنے کا پورا حق مجھے ہے۔ چپ چاپ اس نکاح نامے پر دستخط کر دو، ورنہ سیٹھ حشمت کے ساتھ جانے کے لیے تمہیں زندہ رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہاری لاش بھی نکاح کر لے گی۔ ملک ساجد کی آواز میں وہ صفاکی اور درندگی تھی جو میں نے آج تک سٹیج کے کسی ویلن میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے سامنے شیشے کی میز پر نکاح نامہ پڑا تھا اور میرے عقب میں 2 بھاری بھرکم ہونڈے کھڑے تھے جن کی موجودگی ہی میرا دم گھونٹنے کے لیے کافی تھی۔ میں میک اپ روم کی کرسی پر دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ باہر ہال میں تماشائی موجود نہیں تھے، بلکہ یہ ایک حقیقی سودا تھا جو میرا سوتیلا باپ کر رہا تھا۔ سیٹھ حشمت، جو عمر میں میرے باپ سے بھی بڑا تھا، اپنی ہوس بھری نظروں سے مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوں۔ میرے اندر کا خوف چیخیں مار رہا تھا، مگر میں عائشل تھی، تھیٹر کی وہ اداکارہ جس نے کبھی سٹیج پر ہار نہیں مانی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت رونا دھونا بیکار ہے، کیونکہ یہ لوگ آنسوؤں سے پگھلنے والے نہیں ہیں۔ مجھے اپنے دماغ سے کھیلنا ہوگا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ملک صاحب، آپ تو غصہ ہی کر گئے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ آخر آپ میرے باپ ہیں، میرا بھلا ہی سوچیں گے، اور سیٹھ صاحب تو ہیں ہی اتنے امیر کہ میری زندگی سنور جائے گی۔ بس مجھے ایک گلاس پانی مل جائے تو میں ابھی دستخط کر دیتی ہوں۔ میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ میری آواز میں ایسی تابے داری تھی کہ ملک ساجد کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے لگا کہ اس کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ اس نے غنڈوں کو پانی لانے کا اشارہ کیا اور سیٹھ حشمت خوشی سے کرسی پر آگے جھکا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ جیسے ہی غنڈوں کی توجہ ہٹی، میں نے بجلی کی تیزی سے میز پر رکھا ہوا بھاری پیتل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے سیٹھ حشمت کے سر پر دے مارا۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور سیٹھ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ملک ساجد کچھ سمجھ پاتا، میں نے اپنی سینڈل اتاری اور ننگے پاؤں پچھلے دروازے کی طرف بھاگی۔ پکڑو اس کو، جانے نہ پائے یہ! پیچھے سے ملک ساجد کی دھاڑ سنائی دی، مگر میں ہوا ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تھیٹر کا کون سا راستہ کہاں نکلتا ہے۔ اندھیری گلیوں سے ہوتی ہوئی میں باہر سڑک پر نکل آئی، جہاں طوفانی بارش میرا انتظار کر رہی تھی۔ باہر کا منظر قیامت خیز تھا۔ آسمان سے پانی نہیں بلکہ جیسے قہر برس رہا تھا۔ میں سڑک پر دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ میرا بھاری بھرکم عروسی لہنگا بارش میں بھیگ کر منو وزنی ہو چکا تھا، جو میرے قدموں کو زنجیر کی طرح جکڑ رہا تھا۔ میرا میک اپ بہہ رہا تھا اور میں یقیناً اس وقت کسی دلہن کی بجائے ڈراؤنی چڑیل لگ رہی ہوں گی، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ سڑک سنسان تھی اور دور دور تک کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ میرے کانوں میں ہوا کی سائیں سائیں کے ساتھ ملک ساجد کے غنڈوں کی گاڑیوں کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں، جو یقیناً میرا پیچھا کر رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو وہ مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ میں ہانپتی ہوئی مین ہائی وے پر پہنچی تو میرے پیروں نے جواب دے دیا۔ میں گھٹنوں کے بل سڑک پر گر گئی۔ خدایا، اب کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ یہ ہائی وے تو بالکل ویران پڑا ہے۔ تبھی مجھے دور سے کچھ روشنی آتی دکھائی دی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید پولیس کی موبائل ہے یا کوئی ٹرک ہے۔ میں نے امید کی نظر سے دیکھا، مگر جیسے جیسے وہ روشنیاں قریب آئیں، میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ عام گاڑیوں کی پیلی یا سفید لائٹس نہیں تھیں، وہ نیلی اور سنہری روشنیاں تھیں جو آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں، اور ان کے ساتھ کوئی انجن کا شور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی پراسرار موسیقی تھی جو کانوں سے نہیں دل سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ کیا بلا ہے؟ کیا میں ٹینشن میں پاگل ہو گئی ہوں یا یہ کوئی ہالی ووڈ کی فلم شوٹنگ ہو رہی ہے؟ میرا فنکار دماغ فوراً ایکٹیو ہو گیا۔ یقیناً یہ کوئی بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس ہے جو یہاں شوٹنگ کر رہا ہے۔ اتنی زبردست لائٹنگ اور ایفیکٹس تو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ فلم والے ہیں تو مجھے ان سے مدد مانگنی چاہیے، وہ مجھے لفٹ تو دے ہی دیں گے۔ وہ جلوس قریب آیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عائشل، یہ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے خود سے کہا۔ وہ گاڑیاں نہیں تھیں، بلکہ شیشے کی بنی ہوئی خوبصورت پالکیاں تھیں جو زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں تیر رہی تھیں۔ ان کو کھینچنے والے کوئی جانور نہیں تھے، بلکہ بغیر پروں والے عجیب و غریب پرندے تھے
جن کے جسموں سے نیلی آگ نکل رہی تھی۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک اور خوبصورت تھا کہ میرا سانس حلق میں اٹک گیا، مگر تبھی مجھے پیچھے سے جیپ کے ٹائروں کی آواز سنائی دی۔ ملک ساجد کے غنڈے پہنچ چکے تھے۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا سڑک کے بیچ میں جا کر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا دیے۔ او ہیلو بھائی صاحب، بریک لگاؤ۔ ڈائریکٹر صاحب کدھر ہیں؟ میں نے پوری قوت سے چیخ کر کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ نہیں رکیں گے، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ پورا طلسماتی جلوس ایک دم رک گیا۔ سب سے بڑی اور شاندار پالکی جو سب سے آگے تھی میرے بالکل سر پر آ کر رکی۔ میں نے دیکھا کہ پالکی کے ارد گرد جو باڈی گارڈز کھڑے تھے ان کے قد 7-7 فٹ کے تھے اور انہوں نے عجیب و غریب ماسک پہن رکھے تھے۔ پالکی کا پردہ ہٹا اور ایک انتہائی حسین اور باوقار شخص نے باہر جھانکا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح سفید اور آنکھیں گہری سیاہ تھیں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ شدید حیرت تھی۔ ارے بھائی صاحب، ایسے کیا گھور رہے ہو جیسے ایلین دیکھ لیا ہو؟ میں انسان ہوں، لڑکی ہوں اور مصیبت میں ہوں، میں نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اپنے مخصوص تیز ترار لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس شخص کے ساتھ کھڑے ایک عجیب الخلقت بونے نے کہا، شہزادہ عالی وقار، یہ انسانی لڑکی صاحب نظر معلوم ہوتی ہے، ورنہ انسانوں کو ہماری بارات نظر نہیں آتی۔ یہ ہماری دنیا کا راز جان چکی ہے، شہزادہ عالی وقار۔ میں نے دل میں سوچا یہ لوگ کیریکٹر میں کچھ زیادہ ہی گھسے ہوئے ہیں۔ او ہیلو چچا، یہ کیا صاحب نظر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگا کر نکلو گے تو سب کو نظر تو آئے گا۔ میرے پاس ان فنی باتوں کا ٹائم نہیں ہے، پیچھے میرے دشمن لگے ہیں۔ مجھے لفٹ چاہیے، ڈائریکٹر سے کہو کٹ کرے اور میری مدد کرے۔ میری بے باک اور نڈر باتیں سن کر اس شہزادے کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کسی نے ویرانے میں پھول کھلا دیا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تم ہمیں دیکھ سکتی ہو اور ڈرنے کے بجائے آرڈر چلا رہی ہو، عجیب انسان ہو تم۔ اس کی آواز میں ایک ایسا روب اور سکون تھا کہ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ تبھی پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ملک ساجد کے غنڈوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ شہزادے کے چہرے پر ایک ناگواری آئی، جیسے کسی نے اس کی سلطنت میں گندگی پھیلا دی ہو۔ اس نے بنا کچھ کہے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں چھو بھی سکیں، میں تمہیں یہاں سے لے چلتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے چھلانگ لگا کر پالکی میں قدم رکھا اور اگلے ہی لمحے پالکی نے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین چھوڑ دی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ کر چیخ پڑی۔ ہم سڑک پر نہیں بلکہ بادلوں کی طرف جا رہے تھے۔ نیچے سڑک اور گاڑیاں چیونٹیوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی، یہ حقیقت تھی، اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے انسانوں کی دنیا چھوڑ دی تھی۔ سفر کے دوران میں خوف اور حیرت کے مارے چپ رہی۔ شہزادہ، جس کا نام شاہویر تھا، خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد پالکی نیچے اترنے لگی۔ جب ہم بادلوں سے نیچے آئے تو منظر دیکھ کر میری سانسیں تھم گئیں۔ یہ زمین نہیں تھی، یہ وادی مہتاب تھی، جہاں ہر چیز چاندی اور کانچ کی بنی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتے ہیرے کی طرح چمک رہے تھے اور ندیوں میں پانی کی جگہ دودھیا روشنی بہہ رہی تھی۔ پالکی ایک عظیم الشان محل کے صحن میں اتری۔ وہاں پہلے سے ہزاروں عجیب و غریب مخلوقات انتظار کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی پالکی سے باہر نکلی، وہاں سناٹا چھا گیا۔ سب مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی نمائش کی چیز ہوں۔ تبھی ایک ماڈرن سی لڑکی، جس کے بال چھوٹے کٹے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں ایک عجیب سا گیجٹ تھا، بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے آئی۔ یہ شہزادی زویا تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر شاہویر کی طرف مڑی۔ شاہویر، یہ کیا مذاق ہے؟ تم تو بارات لے کر گئے تھے اور دلہن کی جگہ یہ کیچڑ میں لت پت انسانی گڑیا اٹھا لائے ہو، اور میری ریسرچ کا کیا ہوگا؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہیلو مس، گڑیا نہیں ہوں میں، عزت سے بات کرو۔ میں تو خود لفٹ لے کر آئی ہوں، مجھے کیا پتا تھا تم لوگ کس دوسری دنیا کے ہو۔ زویا نے میری بات سنی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ارے، یہ تو بولتی بھی ہے اور وہ بھی اتنی تیزی سے، زبردست۔ لیکن شاہویر، اب کیا ہوگا؟ رسم کا وقت تو نکل رہا ہے۔ شاہویر نے سنجیدگی سے کہا،
یہ لڑکی اب واپس نہیں جا سکتی، اس نے ہمارا راز جان لیا ہے، اور جہاں تک شادی کی بات ہے، ہمارے خاندان کی روایت رسم آئینہ کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ آج کا چاند ڈھل چکا ہے، اب ہمیں اگلے پورے چاند کا انتظار کرنا ہوگا، تب تک یہ بارات یہیں رکے گی اور یہ لڑکی یہ ہماری مہمان ہوگی۔ رسم آئینہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کون سی مصیبت ہے؟ زویا میرے قریب آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، شکر کرو اس رسم کا، ہمارے ہاں دلہا دلہن فوراً شادی نہیں کرتے، پہلے انہیں ایک خاص آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے دل کا سچ بولنا ہوتا ہے۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو شادی منسوخ، اور وہ آئینہ صرف پورے چاند کی رات کو کام کرتا ہے، جو اب 1 مہینے بعد آئے گا۔ یعنی تم اب 1 مہینہ ہمارے ساتھ پھنس گئی ہو، انسانی لڑکی۔ زویا کی بات سن کر مجھے چکر آنے لگے۔ 1 مہینہ؟ ان جنات کے ساتھ؟ شاہویر اپنی والدہ یعنی ملکہ عالیہ کو کچھ سمجھا رہا تھا، جن کے چہرے پر مجھے دیکھ کر ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ مجھے لگا کہ اب اگر میں نے کچھ نہ کیا تو یہ لوگ مجھے کسی چڑیا گھر کے پنجرے میں بند کر دیں گے۔ میں نے اپنے عروسی جوڑے کا دامن جھٹکا اور زویا کی طرف مڑی، جو ابھی تک مجھے کسی خورد بین کی طرح دیکھ رہی تھی۔ دیکھو مس سائنسدان، میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، یہ جو تم نے 1 مہینے کا فرمان جاری کیا ہے نا، یہ مجھے بالکل منظور نہیں ہے۔ نیچے زمین پر میرا کیریئر ہے، میری زندگی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ تم لوگوں کے پاس کھانے کو کیا ہے؟ روشنی کی کرنیں یا ہوا کے پکوڑے؟ میری بات سن کر ہال میں موجود کئی جنات نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ ان کے لیے ایک ادنا انسان کا اس طرح بولنا شاید کسی توہین سے کم نہیں تھا، لیکن شاہویر کی نظریں میری طرف اٹھیں اور ان میں پھر وہی ہلکی سی چمک تھی، شاید دلچسپی کی یا شاید حیرت کی۔ ملکہ عالیہ نے شاہویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک سرد آہ بھری۔ شاہویر، یہ لڑکی ہماری روایات کا مذاق اڑا رہی ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ اور نظر رکھو کہ یہ کہیں محل سے باہر قدم نہ نکالے۔ وادی مہتاب کے باہر سایہ قبیلے کے جاسوس ہر وقت منڈلاتے رہتے ہیں، اگر انہیں انسانی خون کی بو آ گئی تو ہم اسے بچا نہیں پائیں گے۔ یہ کہہ کر ملکہ اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ شاہویر میرے قریب آیا، اس کا قد مجھ سے کافی نکلتا ہوا تھا، اور اس کی موجودگی میں ایک ایسا دباؤ تھا کہ میرا دل چاہا میں پیچھے ہٹ جاؤں، مگر میں اپنی جگہ جم کر کھڑی رہی۔ سنو عائشل، اس نے میرا نام لیا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہ زمین نہیں ہے، یہاں قانون بھی میرا ہے اور مرضی بھی میری۔ زویا تمہیں تمہارے کمرے تک لے جائے گی، اور ہاں کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ٹھوس غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ زویا نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی ایک طویل راہداری کی طرف لے گئی۔ یہ راہداری شیشے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے گہرا سمندر بہہ رہا تھا، جس میں عجیب و غریب مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ زویا کا جوش ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یار، تم تو بڑی ڈیئرنگ ہو، زویا نے چلتے چلتے کہا۔ تم نے ملکہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت کیسے کی؟ یہاں تو بڑے بڑے جن سردار ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، اور تم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے زویا کا ہاتھ جھٹکا۔ دیکھو بی بی، مجھے مکھن مت لگاؤ، مجھے بتاؤ یہ چکر کیا ہے؟ تم شاہویر کی منگیتر ہو، شادی تمہاری ہونی ہے، تو تم اتنی خوش کیوں ہو کہ شادی لیٹ ہو گئی؟ اور یہ ریسرچ کا کیا ڈرامہ ہے؟ زویا رک گئی۔ ہم ایک بڑے سے کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے ایک بٹن دبایا تو دروازہ غائب ہو گیا۔ اندر کا منظر کسی محل کے کمرے سے زیادہ کسی لیبارٹری جیسا تھا۔ ہر طرف عجیب و غریب مشینیں، رنگ برنگے محلول اور کتابوں کے ڈھیر لگے تھے۔ زویا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور گہری سانس لی۔ دیکھو عائشل، سچ تو یہ ہے کہ میں شاہویر سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے اس جملے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ تو شہزادہ ہے، ہینڈسم ہے، اور تم لوگ تو ایک ہی قبیلے کے ہو۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ بات ہینڈسم ہونے کی نہیں ہے، بات فریکوینسی کی ہے۔ شاہویر ایک سنجیدہ، روایتی اور بور قسم کا حکمران ہے۔ اسے شاعری پسند ہے اور مجھے فزکس۔ اسے تلوار بازی پسند ہے اور مجھے ستاروں کا علم۔ ہماری شادی صرف ایک سیاسی معاہدہ ہے جو ہمارے دادا نے طے کیا تھا۔
اگر شاہویر 25ویں چاند تک شادی نہیں کرتا تو تخت ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہمارے دشمن سایہ قبیلے کے پاس چلا جائے گا، اس لیے یہ شادی مجبوری ہے، محبت نہیں۔ زویا کی آواز میں چھپی اداسی نے مجھے پہلی بار محسوس کروایا کہ اس جدید اور شوخ جنزادی کے اندر بھی ایک مجبور لڑکی چھپی ہے۔ تو پھر تم خوش کیوں ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ زویا کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ کیونکہ اب تم آ گئی ہو۔ 1 مہینہ بہت ہوتا ہے عائشل، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، اور ویسے بھی مجھے تو کوئی اور پسند ہے۔ اس نے رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، وہ ایک زمینی جن ہے، نام ہے اس کا شاہیر۔ وہ انسانوں کی دنیا میں ایک پرانی لائبریری میں رہتا ہے اور کتابوں کی جلدیں بناتا ہے۔ کتنا رومانٹک ہے نا؟ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ واہ بھائی واہ، یہاں سب کے سب فلمی ہیں۔ وہ شہزادہ مجبوری کا مارا دیوداس، اور تم یہ بھاگی ہوئی ہیروئن، اور بیچ میں پھنس گئی میں نے بیڈ پر چھلانگ لگائی جو اتنا نرم تھا کہ میں اس میں دھس گئی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ یہاں چائے ملے گی؟ کڑک والی جس میں چینی تیز ہو۔ سویا ہنس پڑی۔ تم انسان بھی عجیب ہو، اتنی ٹینشن میں بھی پیٹ پوجا نہیں بھولتے۔ رکو میں کچھ کرتی ہوں۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی خواب کی طرح گزرے۔ زویا اور میری دوستی گہری ہوتی گئی۔ میں نے اسے انسانوں کے فیشن، میک اپ اور فلموں کے بارے میں بتایا، اور اس نے مجھے جنات کی تاریخ اور سائنس پڑھائی۔ زویا نے مجھے بتایا کہ شاہویر دراصل بہت تنہا ہے، اس کے کندھوں پر سلطنت کا بوجھ ہے اور وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ شاہویر اکثر مجھے چھپ کر دیکھتا تھا، کبھی جب میں محل کے باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی، یا کبھی جب میں زویا کو کیٹ واک کرنا سکھا رہی ہوتی۔ ایک شام میں محل کی چھت پر بیٹھی تھی جہاں سے پوری وادی مہتاب نظر آتی تھی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور میں اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ تبھی آہٹ ہوئی اور شاہویر میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم اداس ہو؟ اس کی آواز میں وہ روایتی روپ نہیں تھا بلکہ ایک نرمی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک سنہری ٹرے تھی جس میں مٹی کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ زویا کہہ رہی تھی کہ تمہیں چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے۔ ہمارے باورچی نے بہت کوشش کی ہے انسانوں جیسی چائے بنانے کی، دیکھو کیسی بنی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ جنات کا شہزادہ میرے لیے چائے لے کر آیا تھا؟ میں نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ وہ چائے تو نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی ذائقہ تھا، شہد اور دار چینی جیسا، مگر اس میں جو اپنائیت تھی اس نے میری آنکھوں میں نمی لا دی۔ اچھی ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ شاہویر میرے پاس ہی منڈیر پر بیٹھ گیا تھا۔ تم عجیب لڑکی ہو عائشل، موت تمہارے سر پر کھڑی تھی اور تم ڈائریکٹر کو ڈھونڈ رہی تھی، اور اب جب تم قید ہو تو تم میک اپ کی باتیں کرتی ہو۔ کیا تم کبھی ڈرتی نہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں مسکرائی۔ شہزادے، ڈر تو کمزوروں کو لگتا ہے۔ میں نے بچپن میں ہی سیکھ لیا تھا کہ اگر دنیا کو اپنی کمزوری دکھاؤ گے تو وہ تمہیں کچل دے گی، اس لیے میں نے اداکاری کا نقاب پہن لیا۔ میں ڈرتی ہوں، بہت ڈرتی ہوں، مگر میں اپنا ڈر کسی کو دکھاتی نہیں۔ میری بات سن کر شاہویر خاموش ہو گیا۔ وہ دیر تک چاند کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہم دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے عائشل، میں بھی ایک نقاب پہنے ہوئے ہوں، ایک سخت حکمران کا نقاب، جبکہ اندر سے میں صرف سکون چاہتا ہوں، ایسا سکون جو مجھے تمہاری باتوں میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل پر کسی تیر کی طرح لگا۔ کیا یہ جنزادہ مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا یا یہ اس کے دل کا سچ تھا؟ ابھی ہم باتوں میں مگن تھے کہ اچانک فضا میں ایک سائرن جیسی آواز گونجی اور محل کی روشنیاں سرخ ہو گئیں۔ شاہویر فوراً کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے تلوار میان سے نکال لی جو اس کے پہلو میں لٹکی ہوئی تھی اور جس کا پھل نیلی روشنی دے رہا تھا۔ یہ خطرے کا سگنل تھا۔ عائشل، میرے پیچھے رہنا، اس نے حکم دیا۔ کیا ہوا؟ میں گھبرا گئی۔ سایہ قبیلہ، شاہویر نے دانت پیستے ہوئے کہا، انہیں تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا ہے۔ محل کے حفاظتی حصار میں دراڑ آ گئی ہے، وہ اندر گھس آئے ہیں۔ ابھی اس کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ چھت کے ایک کونے سے دھواں اٹھا اور وہ دھواں ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ یہ ایک کالا سایہ تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے ہاتھ لمبے خنجروں جیسے تھے۔ یہ سایہ قبیلے کا حملہ آور تھا۔ سایہ تیزی سے ہماری طرف لپکا۔ شاہویر نے مجھے اپنے پیچھے دھکیلا اور اپنی تلوار سے اس سائے پر وار کیا۔ دھات اور دھوئیں کے ٹکرانے کی عجیب سی آواز آئی۔
لیکن وہ سایہ ایک نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 3-4 اور سائے نمودار ہو گئے۔ یہ پوری فوج تھی اور ان کا نشانہ شاہویر نہیں بلکہ میں تھی۔ شاہویر اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے حرکت کر رہا تھا، مگر سائے اسے چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ ایک سایہ شاہویر کی نظر بچا کر میری طرف بڑھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے سڑاند آ رہی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا سوائے میری آواز اور میری اداکاری کے۔ میرا دماغ تیزی سے چلا۔ میں نے تھیٹر میں کئی بار چڑیلوں اور بھوتوں کے کردار ادا کیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بڑی کی، بالوں کو چہرے پر بکھیرا اور اپنے گلے سے ایک ایسی خوفناک اور کرخت آواز نکالی جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ خبردار، رک جاؤ، میں ملیکا سیاہ ہوں، تمہاری موت۔ میری آواز میں ایسی گرج تھی اور میرا انداز اتنا ہیبت ناک تھا کہ وہ سایہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اسے لگا کہ شاید میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی خطرناک جادوگرنی ہوں۔ میری اس حرکت نے شاہویر کو سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور میری چڑیل والی اداکاری دیکھ کر دنگ رہ گیا، لیکن اس نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی اور ایک زوردار نعرہ مارا۔ تلوار سے نکلنے والی نیلی روشنی نے ان سایوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ چیختے ہوئے دھوئیں میں تحلیل ہو گئے۔ جب آخری سایہ بھی ختم ہو گیا تو شاہویر ہانپتا ہوا میری طرف مڑا۔ میں ابھی تک اسی پوز میں کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ پنجوں کی طرح مڑے ہوئے۔ شاہویر نے اپنی تلوار میان میں ڈالی اور میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ شدید حیرت اور شاید ستائش تھی۔ تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنے بال پیچھے کیے اور نارمل آواز میں بولی، اوور ایکٹنگ۔ اسے اوور ایکٹنگ کہتے ہیں شہزادے۔ کبھی کبھی دشمن کو کنفیوز کرنا اسے ہرانے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ شاہویر کی سنجیدگی ٹوٹ گئی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ہنسی میں زندگی تھی۔ تم واقعی پاگل ہو عائشل، موت سامنے کھڑی تھی اور تم ڈرامہ کر رہی تھیں، اس نے کہا۔ زندگی بھی تو ایک ڈرامہ ہے شہزادے، بس اسکرپٹ اچھا ہونا چاہیے اور ٹائمنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی لمحے زویا اور ملکہ عالیہ اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ چھت پر پہنچے۔ ملکہ عالیہ کی آمد کے ساتھ ہی چھت پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ان کی نظریں پہلے فرش پر پڑے ہوئے جلے ہوئے سایوں کی راکھ پر گئیں اور پھر شاہویر کے چہرے پر جو ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ ملکہ کے چہرے پر سختی آ گئی۔ انہوں نے غضبناک نگاہوں سے چیف سیکیورٹی افسر کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میرے محل کی چھت پر سایہ قبیلے کے قاتل کیسے پہنچے؟ اور شاہویر تم ہنس رہے ہو؟ موت تمہارے سر سے گزر گئی اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ملکہ کی آواز میں وہ شاہانہ روب تھا جس سے بڑے بڑے جن کانپ جاتے تھے، مگر شاہویر نے اپنی مسکراہٹ کو سنجیدگی میں بدلتے ہوئے نہایت ادب سے جواب دیا، والدہ محترمہ، یہ حملہ اچانک تھا، مگر یقین جانیے کہ اگر آج عائشل نہ ہوتی تو شاید صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ اس لڑکی نے اپنی ذہانت سے دشمن کو الجھا دیا اور مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ یہ ہنسی بے خوفی کی نہیں بلکہ اس حیرت کی ہے کہ ایک انسان ہم سے زیادہ بہادر نکل سکتا ہے۔ ملکہ نے تیزی سے میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں ابھی بھی شک تھا۔ ایک انسان اور بہادری، یہ لڑکی صرف مصیبت لائی ہے شاہویر۔ جب سے یہ منحوس قدم ہمارے محل میں آئے ہیں، ہماری حفاظتی دیواریں کمزور پڑ گئی ہیں۔ اسے فوراً اس کے کمرے میں بند کیا جائے۔ کل رات رسم آئینہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بدشگونی ہماری صدیوں پرانی روایت کو خراب کرے۔ ملکہ کا حکم حتمی تھا۔ 2 کنیزیں آگے بڑھیں اور مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میں نے شاہویر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، مگر اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ میں نے کنیزوں کا ہاتھ جھٹکا۔ او ہیلو آنٹی جی، آرام سے، میں کوئی قیدی نہیں ہوں، مہمان ہوں، خود جا رہی ہوں۔ میں نے ملکہ کو ایک سلام ٹھوکا اور سر اٹھا کر وہاں سے نکل آئی۔ میرے اندر کا اداکار کہہ رہا تھا کہ سین ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ انٹرول آیا ہے۔ میرے کمرے میں زویا پہلے سے موجود تھی اور وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود گیجٹ تیزی سے بیپ کر رہا تھا۔ عائشل، تم نے تو کمال کر دیا یار، لیکن اب مسئلہ گھمبیر ہو گیا ہے، زویا نے میرے پاس آ کر کہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ملیکہ کی ڈانٹ؟
ارے وہ تو سانسوں کا کام ہوتا ہے، اگنور کرو، میں نے لاپرواہی سے کہا اور بستر پر گر گئی۔ نہیں عائشل، بات سنجیدہ ہے۔ زویا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا۔ ملکہ نے رسم آئینہ کا وقت پہلے کر دیا ہے، وہ کل رات ہی ہوگی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس رسم میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس رسم میں مجھے اور شاہویر کو آئینہ حق کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ وہ آئینہ صرف شکل نہیں دکھاتا بلکہ دل کا حال دکھاتا ہے۔ اگر میرے دل میں شاہویر نہیں ہوا تو آئینہ کالا ہو جائے گا، اور اگر شاہویر کے دل میں کوئی اور ہوا تو آئینہ اس کی تصویر دکھا دے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پورا قبیلہ جان جائے گا کہ یہ شادی جھوٹ ہے۔ پھر تخت ہمارے ہاتھ سے جائے گا اور سایہ قبیلہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ زویا کی بات سن کر میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ تو پھر تمہارے دل میں تو وہ کتابوں والا جن ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، زویا نے بے بسی سے کہا، اور مجھے ڈر ہے کہ آئینہ شاہیر کی لائبریری دکھا دے گا۔ اور شاہویر؟ زویا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے شاہویر کے آئینے میں بھی اب خالی جگہ نہیں رہی، وہاں کسی کی تصویر بن چکی ہے عائشل۔ زویا کا اشارہ صاف تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی؟ کیا شاہویر مجھ سے؟ نہیں نہیں عائشل، تم ایک انسان ہو اور وہ جن، یہ ممکن نہیں، یہ صرف ایک فلمی سچویشن ہے، حقیقت نہیں۔ میں نے خود کو چھڑکا۔ دیکھو زویا، سائنسدان تم ہو، کوئی جگاڑ لگاؤ، کوئی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرو کہ آئینہ وہی دکھائے جو ملکہ دیکھنا چاہتی ہے، ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ زویا نے کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں کوشش کروں گی، میں فریکوینسی جیمر استعمال کر سکتی ہوں، لیکن رسک بہت زیادہ ہے۔ اگلا دن کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی کی طرح گزرا۔ محل میں تیاریاں عروج پر تھیں، ہر طرف فانوس روشن تھے اور خوشبوؤں کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، مگر فضا میں ایک تناؤ تھا۔ مجھے میرے کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا، مگر شام کے وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہویر اندر داخل ہوا۔ وہ شاہانہ لباس میں ملبوس تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی جہاں سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس سوچ رہی ہوں کہ کل تک میں ایک نقلی دلہن تھی اور آج ایک اصلی شہزادے کے محل میں قید ہوں۔ زندگی کتنی عجیب ہے نا؟ میں نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ شاہویر میرے قریب آیا۔ قید تو میں ہوں عائشل، روایات کا قیدی، تخت کا قیدی۔ میں نے کبھی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لی، لیکن جب سے تم آئی ہو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ زندگی فرض نبھانے کا نام نہیں بلکہ جینے کا نام ہے۔ کل رات تم نے جو چھت پر کہا تھا کہ زندگی ایک ڈرامہ ہے، میں نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ اگر یہ ڈرامہ ہے تو میں اپنا کردار بدلنا چاہتا ہوں۔ اس کی باتوں میں اتنی گہرائی تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ تو تم بدلو نا، کس نے روکا ہے تمہیں؟ ڈائریکٹر بھی تم ہو اور ہیرو بھی تم۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سے بگل بجنے کی آواز آئی۔ رسم کا وقت ہو گیا تھا۔ شاہویر نے ایک طویل نگاہ مجھ پر ڈالی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ پھر وہ پلٹا اور چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، آج رات آئینہ سب طے کر دے گا۔ عائشل، دعا کرنا کہ سچ ہماری بربادی نہ بنے۔ مجھے بھی دربار میں طلب کیا گیا تھا۔ ملکہ کا حکم تھا کہ میں بھی یہ رسم دیکھوں تاکہ مجھے ان کی طاقت اور روایات کا اندازہ ہو سکے۔ میں ایک کنیز کے ساتھ دربار میں پہنچی۔ وہ ہال کسی فٹ بال اسٹیڈیم جتنا بڑا تھا اور کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہوا میں تیرتے ہوئے فانوس اور ہزاروں جنات کی موجودگی ایک ہیبت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا قدیم آئینہ رکھا تھا جس کا فریم سونے کا تھا اور شیشہ پانی کی طرح لہریں لے رہا تھا۔ تخت پر ملکہ عالیہ بیٹھی تھی اور ان کے دائیں بائیں وزیر کھڑے تھے۔ شاہویر اور زویا آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ زویا نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا ہاتھ ہلایا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھایا اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ شروع کیا جائے، ملکہ کی آواز گونجی۔ شاہی نجومی آگے بڑھا اور اس نے کچھ منتر پڑھے۔ آئینے میں سے دھواں اٹھنے لگا۔ سب سے پہلے شہزادی زویا کی باری ہے۔ وہ آگے بڑھے اور آئینے میں اپنی آنکھیں ڈال کر اپنے دل کا حال بیان کرے۔ نجومی نے اعلان کیا۔ زویا کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں شاید وہ جیمر ڈیوائس تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ اے آئینہ حق، بتا زویا کے دل میں کون بستا ہے؟ نجومی نے پکارا۔
زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آئینے کی سطح پر لہریں پیدا ہوئیں، رنگ بکھرنے لگے۔ میں نے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لیں۔ یا اللہ خیر! سب کی نظریں آئینے پر جمی تھیں۔ اچانک آئینے میں ایک تصویر بننا شروع ہوئی۔ وہ شاہویر کا چہرہ نہیں تھا۔ وہ کتابوں کی الماریاں تھیں، ایک پرانی میز تھی اور اس پر جھکا ہوا ایک دھندلا سا شخص تھا جو کتاب جلد کر رہا تھا۔ دربار میں ایک دم سے سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ کون ہے؟ یہ تو شہزادہ نہیں ہے۔ ملکہ عالیہ اپنی نشست سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ زویا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ معمولی جلد ساز تمہارے دل میں کیا کر رہا ہے؟ زویا نے گھبرا کر اپنی ڈیوائس نکالی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سچ سامنے آ چکا تھا۔ وہ رونے لگی۔ ملکہ عالیہ، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں شاہویر سے شادی نہیں کر سکتی۔ زویا کے اعتراف نے دربار میں ہلچل مچا دی۔ ملکہ نے غصے سے چیخ کر کہا، اسے گرفتار کر لو، اس نے ہماری توہین کی ہے۔ ٹھہریے! شاہویر کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح گونجی۔ سپاہی رک گئے۔ شاہویر زویا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر آئینہ سچ بولتا ہے تو پھر میرا سچ بھی دیکھ لیجئے۔ شاید زویا کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری روایات کی ہے جو دلوں پر پہرے بٹھاتی ہے۔ شاہویر نے وہ بات کہہ دی جو صدیوں سے کسی نے نہیں کہی تھی۔ وہ سیدھا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ملکہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں شاہویر، مت کرو۔ مگر شاہویر نے آئینے میں دیکھا۔ اے آئینے، اگر میں اس تخت کا وارث ہوں تو بتا میرے دل کا حکمران کون ہے؟ آئینے میں پھر سے دھواں اٹھا اور اس بار تصویر بہت واضح تھی۔ وہ کتابیں نہیں تھیں، وہ چاندنی رات تھی۔ ایک چھت تھی اور وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی جو چڑیل بن کر ڈرا رہی تھی۔ وہ میں تھی، عائشل۔ آئینے نے میری ہنستی ہوئی تصویر دکھا دی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ ملکہ عالیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ایک انسان، مہتاب قبیلے کا شہزادہ، ایک معمولی انسان کے عشق میں مبتلا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جادو ہے، یہ فریب ہے۔ ملکہ چیخ رہی تھی۔ تمام وزیر اور درباری نفرت اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ شاہویر نے سب کے سامنے مجھ سے محبت کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ شاہویر مڑا اور اس نے بھری محفل میں میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائشل، اس نے مجھے پکارا، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی یا اس کا ہاتھ تھامتی، محل کی زمین زور سے لرز گئی۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے فانوس ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں تھا۔ دربار کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور ان دراڑوں سے کالا گاڑھا دھواں اندر آنے لگا۔ ملکہ سنبھلو! شاہویر چیخا اور اپنی تلوار نکال لی، لیکن دھوئیں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس اندھیرے میں سے ایک بھیانک قہقہا گونجا جو ہڈیوں میں سرایت کر گیا۔ بہت خوب، بہت خوبصورت ڈرامہ تھا، لیکن اب پردہ گرنے کا وقت ہے۔ یہ آواز سایہ قبیلے کے سردار کی تھی۔ دھواں چھٹا تو ہم نے دیکھا کہ دربار کے وسط میں جہاں آئینہ تھا، اب وہاں ایک دیو ہیکل کالا جن کھڑا تھا، جس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ آئینہ تھا جسے اس نے ایک ہی جھٹکے میں چکنا چور کر دیا۔ شیشے کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے اور ان کے ساتھ ہی مہتاب قبیلے کی امیدیں بھی ٹوٹ گئیں۔ ملکہ عالیہ، سردار نے گرجدار آواز میں کہا، تمہارا بیٹا شرط ہار چکا ہے۔ 25واں چاند آج ہے اور اس نے شادی نہیں کی، بلکہ ایک انسان کا تماشا لگایا ہے۔ اب یہ تخت میرا ہے اور یہ لڑکی، اس کی لال انگارہ آنکھیں مجھ پر جم گئیں، یہ لڑکی بھی میری ہے، کیونکہ اس کی خوشبو نے ہی ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ اسے میں اپنے ساتھ تاریک غاروں میں لے جاؤں گا۔ شاہویر دھاڑا، میری لاش پر سے گزرنا ہوگا تجھے۔ وہ سردار کی طرف لپکا، مگر سردار نے ہاتھ کے ایک اشارے سے کالے جادو کی ایک لہر پھینکی جس نے شاہویر کو اٹھا کر دیوار سے دے مارا۔ شاہویر زخمی ہو کر گر پڑا۔ نہیں! میں چیخی اور شاہویر کی طرف بھاگی، مگر سائے کے سپاہیوں نے مجھے گھیر لیا۔ زویا نے اپنی سائنس لڑانے کی کوشش کی اور ایک لیزر گن نکالی، مگر دشمن بہت زیادہ تھے۔ سردار نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا اور مجھے میری کمر سے جکڑ لیا۔ اس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، تم بدصورت بڈھے جن! میں نے ہاتھ پاؤں مارے، اسے دانت سے کاٹا، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاہویر نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کے ماتھے سے نیلا خون بہہ رہا تھا۔ عائشل! اس نے دردناک آواز میں پکارا،
لیکن سایہ سردار کا کہکہا بلند ہوا اور وہ مجھے لے کر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گیا۔ میرے کانوں میں آخری آواز شاہویر کی چیخ تھی اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا، گہرا، چپچپا اور بدبودار اندھیرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے نتنوں میں سڑے ہوئے گوشت اور گندھک کی بو ٹکرائی۔ میرا سر بری طرح پھٹ رہا تھا اور ہاتھ پیر کسی لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کوئی غار تھا جس کی دیواروں سے سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا۔ میرے سامنے وہی بھیانک سائے والا سردار کھڑا تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی کھوپڑی تھی جس میں وہ کوئی سرخ مشروب پی رہا تھا۔ میں نے اپنے اندر کی چیخ کو دبایا۔ عائشل، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ یہ تیرا آخری اور سب سے مشکل سین ہے۔ اگر یہاں ڈائریکٹر نہیں ہے تو ڈائریکشن تجھے خود دینی ہوگی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی کی۔ چاہے جان چلی جائے مگر میں اس بدصورت جن کے سامنے گڑ گڑاؤں گی نہیں۔ ہوش آ گیا تجھے انسانی گڑیا؟ سردار کی آواز کسی پھٹے ہوئے ڈھول کی طرح گونجی۔ تم نے میرے دشمن کے بیٹے کو اپنے عشق میں گرفتار کیا۔ اب تم دیکھو گی کہ میں تمہاری کیا حالت کرتا ہوں۔ آج رات جب سے چاند نکلے گا تو میں تمہاری قربانی دے کر کالی طاقتیں حاصل کروں گا اور پھر اس پوری وادی مہتاب پر میرا راج ہوگا۔ سردار نے کہکہا لگایا جو غار کی دیواروں سے ٹکرا کر اور بھی خوفناک ہو گیا۔ عام لڑکی ہوتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، مگر میں عائشل تھی۔ میں نے چہرے پر ایک بیزار کن تاثر سجایا اور اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بہت بورنگ جوک سنا رہا ہو۔ او ہیلو انکل، ذرا یہ لائٹ تو آن کرو۔ بل نہیں بھرا کیا تم لوگوں نے؟ اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے تمہاری بدصورت شکل بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سردار کا کہکہا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے حیرت اور غصے سے میری طرف دیکھا۔ تم موت کے منہ میں ہو اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ موت؟ میں نے ایک مصنوعی ہنسی ہنسی۔ کون سی موت؟ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں صاحب نظر ہوں۔ میرے پاس ایسی طاقتیں ہیں کہ اگر میں نے ایک منتر پڑھا تو تمہارا یہ سارا غار تمہارے اوپر ہی گر جائے گا۔ اسی لیے تو شاہویر مجھ سے ڈرتا ہے اور تم بے وقوف مجھے اٹھا لائے۔ میں نے اتنا بڑا جھوٹ اتنے اعتماد سے بولا کہ سردار کی لال آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے شک کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھا۔ جھوٹ بکتی ہے تو، انسان کمزور ہوتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا جیسے میں کوئی منتر پڑھ رہی ہوں۔ غار میں ہوا کا ایک جھونکا آیا جو یقیناً اتفاق تھا، مگر سردار ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ میری زندگی کی بہترین اداکاری تھی، کیونکہ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا جبکہ میرا چہرہ پرسکون تھا۔ دوسری طرف محل میں قیامت کا منظر تھا۔ ملکہ عالیہ اپنے زخمی بیٹے کے سرہانے بیٹھی تھی۔ شاہویر نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ اس کے ماتھے سے نیلا خون ابھی تک رس رہا تھا۔ مجھے جانا ہے ماں، وہ عائشل کو مار دے گا۔ شاہویر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی شدت سے واپس گر پڑا۔ ملیکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم اس حالت میں کیسے جاؤ گے میرے بچے؟ تبھی زویا لیبارٹری سے بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا آلہ تھا جو تیزی سے پلک جھپک رہا تھا۔ شاہویر اٹھو، میں نے عائشل کی انسانی خوشبو کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ کوہ ندا کے پرانے غاروں میں ہے اور میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ میں نے شاہیر سے رابطہ کر لیا ہے۔ وہ زمین سے ایک قدیم پورٹل کے ذریعے وہاں پہنچ رہا ہے۔ ہمیں بس وہاں پہنچنا ہے۔ شاہیر اندر سے دروازہ کھولے گا کیونکہ ان غاروں کا جادو باہر سے نہیں ٹوٹتا۔ زویا کی بات نے شاہویر کے مردہ جسم میں جان ڈال دی۔ عشق کی طاقت شاید ہر زخم کا مرہم ہوتی ہے۔ شاہویر نے دانت پیستے ہوئے اپنی تلوار اٹھائی۔ اگر آج عائشل کو کچھ ہوا تو میں اس پوری وادی کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ زویا چلو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور پھر اس کے قدموں میں وہی شاہانہ مضبوطی آ گئی جو اس کی پہچان تھی۔ غار کے اندر سردار اب تذبذب کا شکار تھا۔ میں مسلسل زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی اور بیچ بیچ میں آنکھ کھول کر اسے گھورتی تھی۔ سردار نے اپنے چیلوں کو بلایا۔ اس لڑکی کو دیکھو، مجھے اس میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تبھی غار کے پچھلے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پتھر ہوا میں اڑے اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ سردار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ دھوئیں کے اندر سے ایک دبلا پتلا مگر پرکشش نوجوان نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چمکتی ہوئی کتاب تھی۔ یہ شاہیر تھا، کتابوں والا جن۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ بھابھی، آپ کی ایکٹنگ کمال ہے۔
لیکن اب ایکشن کا وقت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی غار کا مرکزی دروازہ ایک نیلے طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ گیا۔ وہاں شاہویر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نیلی آنکھ تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی، مگر آج اس میں غضب تھا۔ عائشل کو چھوڑ دو۔ شاہویر کی دھاڑ سے غار لرز اٹھا۔ اس نے مجھے زنجیروں میں جکڑا دیکھ کر ایک ایسی چیخ ماری جو صرف ایک عاشق کے دل سے نکل سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور آگ دونوں جل رہے تھے۔ سردار نے سنبھل کر اپنی سیاہ تلوار نکالی۔ آ گیا موت کا متوالا، آج تیرا اور تیرے عشق کا قصہ یہیں تمام ہوگا۔ سردار نے حملہ کیا۔ شاہویر نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا۔ دونوں کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ ہر وار کے ساتھ فضا میں نیلے اور کالے شرارے بکھر رہے تھے۔ یہ صرف دو تلواروں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ روشنی اور اندھیروں کا ٹکراؤ تھا۔ تلواروں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکل رہی تھیں جو غار کے اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ زویا بھی اپنی لیزر گن کے ساتھ کود پڑی اور سردار کے چیلوں کو نشانہ بنانے لگی۔ شاہیر نے اپنی کتاب سے منتر پڑھ کر میری زنجیریں کھول دیں۔ میں آزاد ہوتے ہی بھاگی نہیں، بلکہ وہیں کھڑی رہی۔ میرا ہیرو لڑ رہا تھا اور میں بھاگ جاؤں؟ یہ میرے اسکرپٹ میں نہیں تھا۔ میں نے زمین سے ایک بھاری پتھر اٹھایا۔ شاہویر زخمی تھا اور سردار اپنی پوری طاقت میں تھا۔ سردار نے ایک دھوکے سے شاہویر کے بازو پر وار کیا۔ شاہویر کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ سردار نے کہکہا لگایا اور اپنی تلوار شاہویر کے سینے کی طرف بڑھائی۔ نہیں! میں چیخی اور پوری طاقت سے وہ پتھر سردار کے سر پر دے مارا۔ میرا نشانہ پکا تھا۔ پتھر سیدھا اس کی آنکھ پر لگا۔ سردار درد سے بلبلا اٹھا اور اس کا دھیان ہٹ گیا۔ عائشل! شاہویر نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی۔ اس نے زمین پر گر کر ایک کلابازی کھائی، اپنی تلوار اٹھائی اور پھر ایک ہی وار میں سردار کا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس میں تلوار تھی۔ سردار چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس کے جسم سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ شاہویر نے تلوار اس کی گردن پر رکھی۔ یہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، آئندہ اگر تیری پرچھائی بھی عائشل کے قریب آئی تو میں تیرا وجود مٹا دوں گا۔ سردار ہار مان چکا تھا۔ اس کے چیلے بھاگ گئے تھے۔ شاہویر نے تلوار میان میں ڈالی اور سیدھا میری طرف آیا۔ اس نے مجھے بازوؤں سے تھام لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ماتھے سے بہتا خون صاف کیا۔ میں تو ٹھیک ہوں شہزادے، لیکن اگلی بار فائٹ سین میں تھوڑا دھیان رکھنا، ہیرو پٹتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ شاہویر ہنس پڑا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ یہ دو مختلف دنیاؤں کا ملاپ تھا جو اب کبھی جدا نہیں ہونے والے تھے۔ جب ہم واپس محل پہنچے تو فضا بدل چکی تھی۔ ملکہ عالیہ دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ پورا دربار تھا۔ شاہویر میرا ہاتھ فخر سے تھامے آگے بڑھا۔ ملکہ نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ شکر گزاری تھی۔ اس انسانی لڑکی نے آج نہ صرف میرے بیٹے کی جان بچائی ہے بلکہ ہمارے تخت کو بھی بچایا ہے۔ روایات اہم ہے مگر خون سے زیادہ نہیں، ملکہ نے اعلان کیا۔ لیکن شادی کا کیا ہوگا؟ 25واں چاند تو گزر گیا۔ ایک وزیر نے ڈرتے ڈرتے لقمہ دیا۔ تبھی شاہیر آگے بڑھا اور اس نے اپنی کتاب کھولی۔ جناب، قانون کے مطابق رسم آئینہ میں دل کا اقرار ہی اصل نکاح ہے۔ جب آئینہ ٹوٹا تھا تو ان دونوں کی روحیں جڑ چکی تھیں۔ صرف کاغذی کارروائی باقی ہے جو ہم ابھی کر لیتے ہیں۔ شاہیر کی بات نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ زویا نے شاہیر کا ہاتھ تھام لیا اور ملکہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ملکہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جاؤ زویا، تمہیں تمہارا کتابوں والا جن مبارک ہو۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جوڑیاں آسمانوں پر بنتی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اور پھر وادی مہتاب نے وہ جشن دیکھا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک ساتھ دو شادیوں کا جشن۔ پورا محل روشنیوں سے نہا گیا تھا۔ میں نے وہی سرخ عروسی جوڑا پہنا تھا، مگر اس بار یہ جوڑا بھاری نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اب میں کسی سیٹھ کی نہیں بلکہ اپنے شہزادے کی دلہن تھی۔ زویا میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگایا۔ تم نے سچ کہا تھا عائشل، کبھی کبھی سائنس سے زیادہ جذبات کام آتے ہیں۔ شکریہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ دبایا۔ یہ دوستی اب دو جہانوں کے درمیان ایک پل بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد شاہویر مجھے لے کر اسی چھت پر آیا جہاں ہماری پہلی ملاقات بطور چڑیل ہوئی تھی۔ چاند پورا تھا اور اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شاہویر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عائشل، تمہیں اپنی دنیا کی یاد تو نہیں آئے گی؟ وہاں تمہارا تھیٹر، تمہاری اداکاری۔ میں نے ہنس کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کون سی دنیا شہزادے؟
ملک ساجد کی وہ دنیا جہاں بیٹیاں بوجھ سمجھی جاتی ہیں، جہاں عزت کی قیمت لگتی ہے؟ نہیں، مجھے وہ دنیا بالکل یاد نہیں آئے گی۔ وہ میرے لیے اب ایک برا خواب ہے۔ وہاں میں ایک جھوٹی دلہن بنی تھی، یہاں میں سچی ملکہ ہوں۔ اور ویسے بھی میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری یہ اڑن کھٹولا گاڑی میرے رکشے سے زیادہ آرام دہ ہے، اور یہاں کے کھانے میں پیتزا نہ صحیح مگر تمہارے ہاتھ کی بنی وہ عجیب سی چائے بہت یاد آئے گی۔ شاویر مسکرایا اور اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار کوئی ڈائریکٹر نہیں تھا، کوئی اسکرپٹ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی کٹ کی آواز تھی۔ یہ میرا اور شاہویر کا ہیپی اینڈنگ والا سین تھا جو ہمیشہ جاری رہنے والا تھا۔ وادی مہتاب کی ہوائیں گواہ تھیں کہ محبت کسی نسل، کسی دنیا اور کسی قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ ایک سڑک پر روتی ہوئی بھیگی دلہن اب ستاروں کی ملکہ بن چکی تھی، اور یہ کہانی بس اتنی سی تھی کہ جب دل سچا ہو تو کائنات کی تمام طاقتیں اسے ملانے میں لگ جاتی ہیں، چاہے وہ زمین کے انسان ہوں یا آسمان کے جنات۔ اور ہاں، زویا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی یہاں بھی پیتزا متعارف کروا دے گی، تو میری لائف تو سیٹ ہے باس۔